بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن سبيل الله عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون صدق الله مولانا العظیم۔ عزت و احترام کے قابل حضرات علماء کرام، میرے دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک حدیثوں میں مسلمانوں کو بہت سارے فتنوں سے آگاہ کر رکھا ہے، بہت سارے گناہوں، بہت ساری برائیوں اور نافرمانیوں کی نشاندہی فرما رکھی ہے۔ ان میں سے کچھ گناہ تو وہ ہیں جو جزوی درجے کے گناہ کہے جاتے ہیں، اور بعض گناہ وہ ہیں جن کو کلی درجے کا گناہ کہا جانا چاہیے، یعنی ایسا گناہ جس کے کرنے کی وجہ سے بہت سارے دوسرے گناہ کا انسان شکار بن جایا کرتا ہے، ان کو کلی درجے کے گناہ کہا جاتا ہے۔ دونوں قسم کے گناہ شریعت میں بتا دیے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں جو کلی درجے کے گناہ ہیں، یعنی جن کو گناہوں کا سورس، گناہوں کا سرچشمہ کہا جانا چاہیے، میں آج کی مجلس میں ان پر تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، حب الدنیا رأس کل خطیہ۔ دنیا کے اندر بہت سارے کرائم ہیں، جرائم ہیں، گناہ ہیں، نافرمانیاں ہیں، ان سب کی ایک فہرست بنا لو۔ قتل و غارت گیری ہو گئی، زنا بدکاری ہو گئی، غیبت ہو گئی، حسد، کینہ، کپٹ، دشمناوٹ، جتنے بھی گناہ اور کرائم ہیں ان سب کی ایک فہرست بنا لو، پہلی لائن خالی رکھو۔ اب 50 اور سینکڑوں گناہوں کو اگر آپ جمع کریں گے تو ذہن میں ایک سوال اٹھے گا کہ ان سارے گناہوں کی جڑ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دے رہے ہیں، ان سارے گناہوں کی لنک جا کے جڑتی ہے دنیا کی محبت سے۔ آپ کے اس ارشاد کا مطلب ہے حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ۔ جتنے بھی دنیا میں گناہ پائے جاتے ہیں ان سب کے پیچھے دنیا کی محبت کام کرتی ہے۔ ایک انسان کسی کو قتل کرتا ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے، آخرت کی محبت ہوتی، اللہ کی محبت ہوتی تو یہ جرم اس سے سرزد نہ ہوتا۔ بدکاری کرتا ہے، ظلم و سفاکی کرتا ہے، کسی انسان کا مال چھین لیتا ہے، غصب کر لیتا ہے، دنیا میں جتنے گناہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی یہ بات فرما سکتے تھے کہ ان سب کے پیچھے اگر کوئی چیز کام کرتی ہے تو وہ دنیا کی محبت ہے۔ اسی طرح کا ایک کلی درجے کا گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور موقع پر ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں نے اپنی امت کے مردوں پر عورتوں سے بڑھ کر کوئی بڑا فتنہ نہیں چھوڑا۔ اپنی امت کے مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی بڑا فتنہ نہیں چھوڑا۔ کیا کہا جا رہا ہے اس میں؟ ایک انسان ناجائز نامحرم خاتون کی محبت کے خاطر دنیا کے سارے گناہوں کو کا ارتکاب کر سکتا ہے، تمام گناہ اس سے پوسیبل ہے۔ خواتین کے ساتھ محبت کے چکر میں آج کیا نہیں ہوتا آپ اور میں خوب سمجھتے ہیں۔ اپنی اولاد کا گلا گھونٹنے والی وہ مائیں بھی اس وقت معاشرے میں ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ جانے کی وجہ سے چھوٹے بچے کا گلا گھونٹ دیا، اپنی اولاد۔ مطلب جب یہ ہو سکتا ہے تو خواتین کا یہ فتنہ کیا نہیں کروا سکتا۔ اور اس وقت تو شادی شدہ لوگوں کے اندر محبت اور معاشقے کا یہ چکر بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ہمارے گاؤں اور بستی کے قریب کی ایک بستی کا حال میں آپ کو سناؤں۔ وہاں ایک ماں
اپنے محبت کرنے والے کے ساتھ دودھ پیتا بچہ چھوڑ کے بھاگ گیا. حالانکہ ماؤں کی محبتیں تو ایک مثالی محبت تھی. ہماری گجراتی کے اندر کہاوت ہے چھوروں کچھوروں تھائی પણ માવતર کا માવતر نہ تھائی. مطلب ایک بچہ اپنی ماں سے بچھڑ جائے، اولاد نے اپنی ماں باپ کو چھوڑ دیا ایسا تو سنا گیا، لیکن ماؤں نے اپنی اولاد کو چھوڑا ہو ایسا ماں کی ممتا کے لحاظ سے پوسیبل نہیں ہے. مگر آج کی دنیا میں یہ بھی سننے اور دیکھنے کو چیز مل رہی ہے. بہت سچ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی بڑا فتنہ نہیں ہے. اسی طرح کا ایک ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس میں آپ فرماتے ہیں الخمر ام الخبائث، یہ شراب جو ہے، نشہ کی چیز، یہ تمام کی تمام برائیوں کی جڑ ہے. مختصر سا جملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن امت کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے. آپ نے فرمایا یہ نشے کی جتنی چیزیں ہیں، منشیات جن کو کہا جاتا ہے، نشہ آور چیزیں، شراب ہو یا کوئی بھی نشہ آور چیز، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی بنیادی چیزوں کو امت کے سامنے رکھنے کے لیے تشریف لائے تھے جو آپ کے علاوہ کوئی بیان نہیں کر سکتا تھا. آپ کے جملے شریعت ہیں. آپ نے جو بھی اپنی زبان رسالت سے ارشاد فرما دیا وہ شریعت کا حصہ بن گیا. یہ ٹکڑا بہت اہمیت رکھتا ہے. آپ نے فرمایا الخمر ام الخبائث، شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. اور اس میں کوئی شبہ نہیں، ایک آدمی جب تک شراب پیے ہوئے نہ ہو اس وقت تک بڑے سے بڑے چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے سہمتا ہے اور اپنے آپ کو بچاتا ہے. لیکن ایک مرتبہ اس کو شراب پلا دی گئی تو کون سا بھی گناہ اس سے پوسیبل ہے. ملا علی قاری نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک شخص کو کہا گیا کہ تو اپنی ماں کی نافرمانی کر، والد کی نافرمانی کر، ماں باپ کا کہا ماننا چھوڑ دے. تو اس نے کہا حرام ہے، نہیں ہو سکتا مجھ سے، یہ بڑا گناہ میں کیوں کروں. اس کو کہا گیا زنا کر، تو اس نے کہا بدکاری کرنا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی چیز ہے، مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا. اس کو کہا گیا کہ فلاں کو مار ڈال، تو اس نے کہا قتل و غارت گری اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا. اس کو کہا گیا بت کے سامنے اپنا ماتھا ٹیک دے، اس نے کہا کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی. ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ پھر یہ حکم کرنے والوں نے کسی طرح اس کو شراب پلا دی. جب شراب پلائی تو ایک خاتون وہاں سے راستے سے جا رہی تھی، اس نے نشے کے اندر اس کے ساتھ برا کام کر دیا. اب اس کو پریگننسی رہ گئی، ایک مدت کے بعد بچہ پیدا ہوا. وہ جا رہا تھا اس بچے کو مار ڈالنے کے لیے، اس کی ماں نے اور باپ نے اس کو روکا کہ یہ مت کر، ابھی ایک مرتبہ وجود میں آ چکا، قتل کا گناہ مت کر. لیکن اس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی، ان پر تو تاں کیا اور بالآخر جو ہے وہ بچے کے پاس گیا. جو ہی قتل کرنے جا رہا تھا اس کے دل میں شیطان نے ایک خیال ڈالا کہ تو اگر بچے کو قتل کرے گا تو پورے معاشرے کے اندر تیری بدنامی ہو جائے گی. تو اس نے شیطان کو کہا کہ آخر میں کیا کر سکتا ہوں. شیطان نے کہا میں ایک راستہ بتاتا ہوں، ایک کام کرے تو. کیا کام کرنا ہے؟ یہ بت رکھا ہوا ہے، ماتھا ٹیک دے اس کے سامنے. چنانچہ اس کے سامنے اس نے ماتھا بھی ٹیکا اور اب شیطان بھاگ گیا علاج بتائے بغیر. اس نے لوگوں میں بدنامی کے خطرے سے اس کا گلا دبوچ دیا. تو ملا علی قاری فرماتے ہیں دیکھیے شراب پی تو اس نے ماں باپ کی نافرمانی بھی کی، ایک خاتون کے ساتھ زنا بھی ہوا، بچے کا قتل بھی سرزد ہوا اور بالآخر شرک بھی اس نے کیا. تو سچی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا میں پائی جانے والی تمام برائیوں کی جڑ یہ شراب پینا ہے. میرے بھائیوں، یہاں رک کر میں آپ کو بتاؤں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کو ہم مسلمان پڑھتے ہیں، اسی طرح اینٹی اسلام طاقتیں بھی اس کا مطالعہ کرتی ہیں. جو لوگ اسلامیات کا مطالعہ کرتے ہیں اور وہ مومن نہیں ہیں، ان لوگوں کو مستشرقین کہا جاتا ہے. ان کے بھی اپنے مدارس چلتے ہیں اور ان کے یہاں بھی قرآن و حدیث کی تعلیم ہوتی ہے اور باقاعدہ اس سلسلے کے مدارس مختلف ممالک کے اندر قائم ہیں. پڑھنے پڑھانے والے مسلمان نہیں ہیں لیکن ان میں تعلیم ہو رہی ہے قرآن کی اور حدیث کی. جانتے ہو یہ پڑھنا پڑھانا کیوں ہوتا ہے؟
اس لیے تاکہ اینٹی اسلام طاقتیں مسلمانوں کے درمیان اس طرح کی برائیوں کو پھیلا سکے جن سے بچنے کا خصوصی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا. مطلب آپ نے یہ ارشاد فرمائے تھے امت بچے اس کے لیے، اور اسلام دشمن طاقتوں نے اس کو اپنایا تخریب کاری کے لیے تاکہ ہماری محنت کم سے کم ہو. آپ نے جو بنیادی گناہ گنوائے جن کے کرنے کے بعد انسان کے لیے سارے گناہ پوسیبل بن جاتے ہیں، ان گناہوں کو محنت کر کے پھیلا دو تو جزوی گناہ پر الگ سے محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ یقین جانو مسلمانوں کے درمیان ایسے فتنوں کو اور گناہوں کو چن چن کر پھیلانے کی ایک پری پلان کوشش ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی 20-25 سال پیچھے چلے جاؤ، نشہ آور چیزوں کی اتنی زیادہ ریل پیل ہمارے بیچ نہیں تھی، لیکن ابھی مسلمان نوجوانوں کے درمیان ان منشیات کو استعمال کرنے کا ایک کریز چلا. ایک مسلمان جو ہے اس کو فخر کے ساتھ اور فیشن کے درجے میں اور لوگوں کے درمیان اپنا کالر اونچا کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8 ایک لائن لگی ہوئی ہے منشیات کی اور نشہ آور چیزوں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس لیے بیان فرمایا تھا تاکہ مسلمان سارے گناہوں سے بچنا چاہے ایک شراب کے گناہ سے بچ جائے. انشاءاللہ بہت سارے گناہوں کے سرزد ہونے سے وہ محفوظ ہو جائے گا. دشمنوں نے اس کو الٹا پھیلایا، اسی کو عام کر دو جس کو رسول نے کہا کہ یہ ایک پل ہے، یہ ایک راستہ ہے، جس کو کھول دیا گیا تو سارے گناہ بڑے سیلاب کی طرح جو ہے یہاں امڑتے چلے آئیں گے. اللہ مسلمانوں کو توفیق دے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان روایتوں اور ارشادات سے وہ صحیح فائدہ اٹھائیں، دشمنان اسلام جو اس سے غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کے بالمقابل. مومنوں کو آج یہ سمجھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ اپنے درمیان نشہ آور چیزوں سے خود بھی بچو اور اپنے اہل خاندان کو، اپنے فرینڈ سرکل کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو بھی بچاؤ. اسلام نے بہت بری نگاہ سے دیکھا ہے ان نشہ آور چیزوں کو. میں نے ابھی آپ کو بتا دیا، سچ مچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پتھر کی لکیر ہے. ایک انسان شراب پینے کے بعد یا نشے کی کسی بھی چیز کو استعمال کرنے کے بعد کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے. آج مسلمانوں کے درمیان میں گناہوں کی ریل پیل ہے، اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ہر ایک دیکھو تو اللہ کی نافرمانی میں پڑا ہوا ہے. اللہ نے جن کو بچا رکھا ہے وہ بچے ہوئے ہیں، باقی گناہ کرنے کا احساس بھی لوگوں کے دلوں سے اب آہستہ آہستہ ختم ہوا جا رہا ہے. اتنی زیادہ گناہ کی ریل پیل ہے. ان سب کے پیچھے بہت سارے اسباب کار فرما ہیں. ان میں سے ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ مسلمانوں میں نشہ آور چیزوں کا استعمال عام ہو گیا. اور میں آپ کو سچ کہتا ہوں یہ پری پلان ہے. باقاعدہ مسلمانوں میں یہ چیز عام ہو اس کی اینٹی اسلام طاقتیں کوشش کر رہی ہیں اور اس کے پھیلانے کے لیے ماحول سازگار کر رہی ہے اور میدان ہموار کر رہی ہے. میں بہت دور نہیں لے جاتا آپ کو. ہمارے علاقوں کے قریب کے کچھ علاقوں کے اندر جن دنوں لاک ڈاؤن تھا ان دنوں مسلمانوں کو باہر جانے سے روکا نہیں جاتا تھا. مسلمان نوجوان باہر نکلتے تھے اور نشے کی چیزیں استعمال کرتے تھے تو ان کو نہیں روکا جاتا تھا اور دوسری قوم جو تھی ان کو بھگا دیا جاتا تھا. کیوں؟ معلوم ہے کہ اس چیز کے پھیلنے کے بعد ہمارا کام آسان ہو جائے گا. باقاعدہ تفریق کے ساتھ لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ وہی رکھوالے وہ مسلمانوں کو نہیں بھگاتے بلکہ ان کو میدان فراہم کرتے تھے. اس کا آخر کوئی تو چیز تھی، یہ کوئی ہمدردی کی چیز نہیں تھی. معلوم تھا کہ مسلمانوں میں اگر یہ چیز عام ہو گئی تو نوجوان ہماری مٹھی میں، اور جس نوجوان نے نشہ آور چیز شروع کر دی پھر ہماری کوششوں کا ان پر جاری کرنا ہمارے لیے نہایت آسان ہے. آج بھی بعض اقوا کشمیر وغیرہ کے اندر ہمارے نوجوانوں کو پھانسنے کے لیے اور برائیوں میں مبتلا کرنے کے لیے اس قسم کی نشہ آور چیزوں کو بہت پھیلایا جا رہا ہے تاکہ ان پر قابو پایا جا سکے. میرے بھائیوں ہمیں سمجھ لینے کی ضرورت ہے. اسلام نے کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے، ہمارے رب نے کسی کو ناپسند سمجھا ہے تو اس کے پیچھے ہماری بہت بڑی بھلائی چھپی ہوئی ہے. دنیا اور آخرت کی کامیابی اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہے. لیکن ایک مسلمان کو سچ مچ اپنے رب سے وہ محبت باقی نہیں رہی، اسی لیے وہ اپنے رب کو اپنا ہمدرد نہیں سمجھتا.
اور اپنے فرینڈ سرکل کے بہاؤ میں آ کر نشہ آور چیزیں استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نشہ آور چیز استعمال کرنا اتنی بری چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عادی ہو جانے والوں کو حسن خاتمہ سے محروم کر دیتے۔ میں نہیں بولتا، روایتوں کے اندر یہ مضمون آیا ہے۔ چنانچہ ایک روایت ہے غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، جس کا خلاصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ بندہ جب شراب پیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں کرتے۔ مشکات شریف میں روایت موجود ہے، کوئی بھی بندہ جب شراب پیتا ہے، مسلمان ہے، اس کی نماز کا بھی وظیفہ اپنا ہے، ایک مرتبہ شراب پینے کے نتیجے میں 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں فرماتے۔ پھر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ تم توبہ کرو، میں قبول کروں گا۔ چنانچہ اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے، پھر سے اب نماز شروع ہو جاتی ہے اور شمار کی جاتی ہے۔ وہ دوبارہ جب یہ بندہ شراب پیتا ہے تو پھر سے اللہ تعالیٰ اس کی 40 روز تک نماز قبول نہیں کرتا۔ اگر توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ دوبارہ بھی آیا، حالانکہ پہلے کہہ کر گیا تھا کہ اللہ اب ہاتھ نہیں لگاؤں گا، لیکن اللہ کی رحیم و رحمان ذات، غفور ذات، وہ معاف کر دیتی ہے دوسری مرتبہ بھی۔ تیسری مرتبہ پھر جب واپس شراب شروع کرتا ہے یا نشہ آور چیز شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 40 روز تک نماز قبول نہیں کرتا۔ اب اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر تیسری مرتبہ چانس دیتا ہے اور اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ روایت میں آتا ہے چوتھی مرتبہ اگر پھر سے شراب شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی 40 روز تک نماز قبول نہیں کرتا۔ اور اسی بیچ اگر وہ اپنے شراب پینے کے اس جرم سے توبہ بھی کرنا چاہے، روایت میں آتا ہے اب اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں فرماتے۔ چوتھی مرتبہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب چوتھی مرتبہ اگر وہ توبہ کرنے آئے گا اللہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ یہاں رک کر ایک بات میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھو، انسان جون سے بھی بڑے گناہ کرے، 4 مرتبہ نہیں 40 مرتبہ 50 مرتبہ بھی کرے، اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے کہ اس کے گناہ کی توبہ میرے یہاں ہے۔ قرآن کریم کے اندر اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس لیے مایوسی کی تو کوئی وجہ نہیں۔ مگر اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ چوتھی مرتبہ اس آدمی کی توبہ قبول نہیں کی جاتی؟ میرے بھائیوں، یہی گر سمجھنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ اس کو چانس دیا، علماء فرماتے ہیں چوتھی مرتبہ اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں دی جاتی، چھین لی جاتی ہے اس سے توبہ کی توفیق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت حال کو بیان فرمانا چاہتے تھے، نہ یہ مطلب کہ توبہ کی تو قبول نہیں ہوگی، بلکہ آپ یہ فرمانا چاہتے تھے کہ اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں دی جاتی۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کی ڈٹائی کی وجہ سے چوتھی مرتبہ اگر وہ توبہ قبول کرتا بھی ہے تو اس میں وہ قبولیت کے شرائط اللہ نہیں رکھتا، اور بلا شرائط کے اگر توبہ اوپر پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں قرار پاتی۔ اور علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ اس میں برے خاتمے کی دھمکی دی گئی ہے کہ اس آدمی کو ہم ایمان کے ساتھ آنے نہیں دیں گے۔ 4 مرتبہ اگر کسی نے مسلسل توبہ کرنے کے بعد بھی شراب پینا شروع کیا، اس کے خاتمے کا بڑا اندیشہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ممکن ہے با ایمان اس کو نہ اٹھنے دے۔ میرے بھائیوں، اس روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس بابت چوکنا کیا ہے کہ نشہ آور چیز تمہاری دنیا بھی لے ڈوبے گی اور آخرت بھی لے ڈوبے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک انسان اپنی زندگی کے اندر بڑا پارسا اور نیک اور دیندار تھا، نمازوں کا پابند، روزوں کا پابند، ذکر و تسبیح، اوراد اور تلاوت کا پابند، لیکن دوستوں کی بری صحبت کی وجہ سے وہ ایک مرتبہ برائی میں، نشہ آور چیزوں میں مبتلا ہوا، تو پھر اس کی لائن ایسی چینج ہو گئی کہ کسی کے لیے پہچاننا مشکل ہو گیا کہ یہ وہی دیندار بچہ ہے جو چند دنوں پہلے ایک نماز چھوٹنے کے اوپر کئی گھنٹوں رویا کرتا تھا، جس کی تہجد نہیں چھوٹتی تھی، آج بڑی آسانی سے نماز چھوٹنے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط نہیں فرمایا بلکہ بہت سچ فرمایا ہے کہ ایک انسان نشہ آور چیزوں کو استعمال کرنے کے بعد اپنے دینداری سے دامن کو جھاڑ دیتا ہے، آہستہ آہستہ دینداری جھڑ کے
اتنی زیادہ ختم ہو جاتی ہے جیسے یہ پتجھڑ کے موسم کے اندر پتے جھڑ کے درخت بالکل بے پتہ رہ جاتا ہے، نیکیاں ختم اور یہ آدمی بے نور و بے روح رہ جاتا ہے۔ ضرورت اس کی ہے کہ ہم لوگ اس کی سنگینی کو پہچانیں۔ اللہ تعالیٰ کو جو چیز پسند نہیں ہے اس چیز کے ارتکاب کا رسک نہ لیں، ورنہ اللہ بہت غصے والا بھی ہے۔ اگر وہ غفور ہے تو قہار بھی ہے، اگر وہ رحمان ہے تو جبار بھی ہے۔ اس نے اپنی نافرمانی کرنے کے اوپر تلے ہوئے لوگوں کو بڑی بڑی سزائیں بھی دی ہیں۔ تو نشہ آور چیزیں استعمال کرنے والے نوجوانوں کو بہت سنبھالنا چاہیے۔ آپ میں بہت سے ایسے بیٹھے ہوں گے کہ جن کے دوست لوگوں کے اندر یہ چیز چلتی ہے، تو ہماری ضرورت ہے کہ ہم ہمارے بھائیوں کو سمجھائیں۔ اللہ نے ہم کو بچایا ہے الحمدللہ، تو ہم ہمارے بھائیوں کو کہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ انشاءاللہ مومن لوگ اگر آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی میں منکرات اور گناہوں کی روک تھام کے لیے زبان کھولا کریں گے اور اس قسم کی وعیدیں ان کو سنایا کریں گے، تو وہ ہمارے نشے میں لت پت بھائی بھی انشاءاللہ ایک دن رجوع کر لیں گے۔ ضرورت اس کی ہے کہ میں اپنی شان مسلمانی دکھاؤں۔ صرف اس پر اکتفا مت کرو کہ میں نہیں پیتا ہوں اور میں نشاور چیز نہیں لیتا ہوں تو فرینڈ سرکل سے مجھ کو کیا اثر پڑتا ہے۔ جی نہیں، یہ ریلا ایک دن میرے پاؤں تلے بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے ہمارا فرض بن جائے گا کہ ہمارا کوئی بھائی اگر اس قسم کی نشاور چیز لے رہا ہے، چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ وسکی ہو، چاہے اینڈی ہو، چاہے ہیروئن ہو، چرس ہو، گانجا ہو، بہت ساری چیزیں نشاور دنیا کے اندر پائی جاتی ہے۔ ان سب چیزوں سے جو ہے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور مسلمان کا تو شرعی فرض ہے کہ وہ ان چیزوں سے اپنے دامن کو بچائے۔ یاد رکھو، جو آدمی دنیا کے اندر شراب پینے کا عادی ہو جاتا ہے، اللہ اتنا غصہ ہوتا ہے، روایتوں میں آتا ہے اس آدمی کو جنت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ بعض روایتوں کا خلاصہ ہے 3 قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو جنت میں انٹری نہیں ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ان میں ایک اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، اور ایک شراب میں دھت رہنے والا۔ ابھی ایک پیٹ پورا نہیں ہوا کہ دوسرا چڑھاتا ہے۔ بعضوں کو اس طرح کی عادت چڑھ جاتی ہے کہ وہ پیٹ پر پیٹ چڑھاتے رہتے ہیں۔ ان کو مدمن الخمر کہا جاتا ہے، یعنی نشہ اترا فوراً چڑھایا، نشہ اترا فوراً چڑھایا، جس کو آپ متوالا کہتے ہیں اردو کے اندر۔ ایسا نشہ آور کہ ہمیشہ نشے ہی میں رہتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو جنت میں انٹری نہیں دی جائے گی۔ آپ اور میں اس سے سنگینی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کسی کو جنت میں انٹری نہ دے تو اس سے کتنا سخت ناراض ہے۔ کل جبکہ سارے لوگ پریشان ہوں گے اور ایک معمولی سا داخلہ جنت کے اندر ہو جائے، ہر آدمی کے دل کی یہ چاہت ہوگی، اس موقع پر فقط اس بنیاد پر کہ اس نے ہمیشہ نشہ آور چیزوں کو استعمال کیا ہے، اللہ اگر کسی کو جنت میں انٹری سے محروم کر دے تو اس آدمی کے ٹوٹے اور نقصان کے کیا کہیں۔ اس سے بڑا ٹوٹے میں اور نقصان کے اندر اور کون رہ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کے درمیان نشہ آور چیزیں پری پلان اگر اینٹی اسلام طاقتوں کی طرف سے عام کی جا رہی ہے تو ہمارا فرض ہوگا کہ ہم اس بہاؤ کو روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں۔ ہمارے درمیان یہ چرچا میں ہی نہیں آتا، اس لیے ہمارے ایک نوجوان کو اس کی سنگینی کا پتہ نہیں ہے کہ نشہ آور چیز لینا کتنا برا ہے اور ہمارے رب سے ہم کو کتنا زیادہ دور کر دینے والی چیز ہے۔ میرے بھائیوں، اگر یہ کہا جائے کہ نشہ آور چیز کا اگلا ورژن کفر ہے تو بھی اپنی جگہ صحیح ہے، شرک و بت پوجا ہے تو بھی اپنی جگہ صحیح ہے، اور یہ میں نہیں کہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی حیثیت سے اور صحابہ نے اپنی طرف سے جو ہے یہ باتیں ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک ارشاد مشکات شریف میں موجود ہے، فرمایا جو آدمی شراب میں دھت رہتا ہے، نشہ آور چیزوں کو لیتے رہتا ہے، یہ آدمی کل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب ملے گا تو بت کا پجاری ہونے کی حیثیت سے ملے گا۔ کعابد وثن، بت کا پجاری جیسے اللہ سے محشر میں ملاقات کرے گا بے ایمان، ویسے ہی یہ نشے میں دھت رہنے والا شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی ملاقات کرے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ بت کے پجاری کی حیثیت سے اللہ سے ملنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی تب تک مرے گا نہیں جب تک ایمان کھو کر دنیا میں بت کی پوجا نہ کرے، اور پوجا کرتے کرتے جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے اب وہ مومن ہونے کی حیثیت سے محشر میں ملاقات نہیں کرے گا،
بلکہ ایک بت کے پجاری کی حیثیت سے ملاقات. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اتنی کھلی دھمکی یہ صحابی تبھی بول سکتا ہے جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کانوں سے یہ بات سنی. بہت بڑی بات کہہ دی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے. اور یہ ایک صحابی نہیں کہتے، کئی ایک صحابہ سے یہ بات مروی ہے. چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ایک پلر کو دکھا کر، وہاں ایک پلر تھا، ایک بہت بڑا کھمبا تھا، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں شراب پیوں اور اس پلر کی پوجا کروں، یہ دونوں میرے نزدیک برابر ہے. میں شراب پیوں اور اس پلر کی پوجا کروں، دونوں برابر ہے. مطلب شراب پینے کے بعد پلر کی پوجا مشکل نہیں ہے، کر سکتا ہے آدمی فوراً. یہاں تک انسان کو شراب پینا پہنچا سکتا ہے. یہ بڑے صحابہ کے آثار ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے. مسلمان کو جس درجہ چوکنا رہنا چاہیے اس درجہ مسلمان سچ مچ چوکنا نہیں ہے. اور میں تو آپ کو یہاں تک بتا رہا ہوں کہ یہ ریلا جب بڑھتا ہے نا تو پھر ہمارے مردوں سے بڑھ کر خواتین تک چلا جاتا ہے. ہمارے یہاں سورت بڑا شہر ہے. مجھے یاد ہے لاک ڈاؤن کے دنوں کے بعد میں جب ایک مرتبہ مستورات میں بیان کرنے کے لیے مدعو کیا گیا، بیٹھا تو مجھ کو یہ ٹاپک دیا گیا کہ مفتی صاحب اس پر بیان کرو کہ خواتین اس طرح کی نشاور چیزیں لینا بند کریں. یہ ریلا ان تک پہنچ گیا. اور ظاہر ہے کہ پانی یہ دیکھ کر نہیں جاتا کہ یہ مرد ہے اور یہ عورت ہے. ایک مرتبہ سیلاب آتا ہے تو پھر سب کو لپیٹ میں لے لیتا ہے. وہ کتنے برے دن ہوں گے جن دنوں ہماری خواتین منشیات لینے لگے، اور پھر تو معاملہ قابو سے باہر ہو جاوے گا. اور آپ سمجھ سکتے ہیں اتنی سنگینیاں اگر چند لوگوں میں پائی گئی تو پھر ایمان کی رمق کہاں باقی رہے گی. معاشرے کے اکثر لوگ اگر اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس معاشرے کا اللہ ہی حافظ ہے. میرے بھائیوں، یہ برائی اور یہ امنڈتا سیلاب ہماری طرف نہ آئے اس کے لیے پیش تیاری کی ضرورت ہے. ان وعیدوں کو مومنوں کے درمیان عام کر کے جو بیچارے اس میں مبتلا ہو گئے ہیں ان کو وہاں سے نکالنے کی ضرورت ہے. اور آپ بھی جانتے ہوں گے ان کپلوں کو، ایسے خاندانوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جن میں مرد نے شراب شروع کی تو پورا سنسار تہس نہس ہو گیا ان کا. میں تو اسی شعبے میں کام کرتا ہوں. ایک سے زیادہ کیسز میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت اچھا محبت سے چلتا ہوا ان کا سنسار صرف شراب نوشی کی وجہ سے، منشیات کے لینے کی وجہ سے اور نشاور چیزوں کے استعمال کرنے کی وجہ سے درہم برہم ہو گئے. بچے ماں باپ کے بغیر کے ہو گئے. ان کا سنسار جو ایک عزت والا خاندان سمجھا جاتا تھا آج معاشرے میں بے عزت ہو کر رہ گیا. بہت سارے سنسار ٹوٹ چکے ہیں اس کی وجہ سے، چونکہ یہ چیز ہی ایسی ہے انسان کو نہ اپنی عزت یاد رکھنے دیتی ہے اور نہ ہی اپنی خاندانی عزت یاد رکھنے دیتی ہے. انسان ایک مرتبہ نشے میں دھت ہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اور لوگوں نے کر کے دکھایا ہے. اور وہ خاندان جو پریشان رہتا ہے جس میں ایک آدمی بھی نشاور ہو. آپ نے دیکھا ہوگا مختلف جگہوں کے اوپر کیبینیں بنی ہوئی ہیں اور وہاں باقاعدہ سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں، شراب چھڑوانی ہو تو ہم سے ملیے. کیوں اس قدر شیوع ہے اس کا؟ اتنا کیوں پھیلایا جا رہا ہے؟ مارکیٹ میں کسی چیز کا زیادہ ہونا اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کو دور کرنے کے لیے مختلف کیبینیں کھولنی پڑ رہی. ابھی تو سب جگہ ریہاب سینٹر قائم ہو رہے ہیں، اور وہ تو ایک اور زیادہ بڑی مصیبت ہے. ریہاب سینٹروں کے اندر 4 مہینہ 6 مہینہ ایسے نشاور لوگوں کو رکھا جاتا ہے اور ان کی دماغی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے جس میں نفسیاتی علاج بھی ہوتے ہیں، ایلوپیتھی کا علاج بھی ہوتا ہے. ایسے ریہاب سینٹروں کے اندر ایسے مسلمانوں کو پھر رکھنا پڑتا ہے اور 4-6 مہینہ وہاں رہ کر تب جا کے یہ لت چھوٹتی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، چونکہ میرے یہاں ایسے مقدمات آ چکے ہیں جس میں ایسے لوگ ریہاب سینٹروں کے اندر گئے ہیں مگر یہ اکثر ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جن کے پاس ایمان نہیں ہے. اب وہاں وہ ہمارے اس نوجوان کو بھجن بھی بلواتے ہیں، کتھائیں سنواتے ہیں، کفریہ شلوک بلواتے ہیں. ہم نے تو ایک مرتبہ دے کر فراغت اختیار کر لی کہ ہمارا یہ بندہ 6 مہینے کے بعد نشے سے آزاد ہو کر آئے گا، مگر کسے پتا تھا کہ یہاں لیا ہوا ایمان کھو کر آئے. ایک شلوک بولنے کی وجہ سے انسان 50 سال کا مسلمان ہو، کفریہ شلوک ہے تو دائرہ ایمان سے باہر نکل جاتا ہے. یہ مصیبت
کیسے ہمارے بیچ آ گئی؟ نہ نشہ کرتا، نہ ریہاب سینٹر میں اس کو جو ہے داخلہ اور ایڈمیشن لینا پڑتا، اور نہ ہی کفر تک وہ پہنچتا۔ اللہ حفاظت فرماوے مسلمانوں کی۔ ہم کو وقت پر بہت چوکنا ہو جانے کی ضرورت ہے۔ یہ ریلا کئی ایک بستیوں کو ڈریگن کی طرح کھا چکا اور دوسری بستیوں کے اندر اپنے پاؤں پسارنے کی پوری طاقت سے کوشش کر رہا ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہ درخواست کروں گا کہ ہمارے دوست فرینڈ سرکل کے اندر مسلمانوں میں اگر اس قسم کی چیز آپ لوگ دیکھیں، ہمارا اسلامی فریضہ ہوگا کہ ہم اپنے بھائیوں کو ان چیزوں سے روکیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو تعلیمات دی ہیں ان میں تاثیر اور پختگی اتنی ہے کہ شراب کیا اس سے بڑا بھی کوئی گناہ ان کی تاثیر سے ٹل اور ہٹ سکتا ہے، لیکن ہم ہاتھ پیر تو ماریں کم سے کم، ایک مرتبہ ان چیزوں کی سنگینیوں کو پہچانیں اور اس کے جو بہت برے برے اثرات پڑ رہے ہیں ان کو ذہن و دماغ میں رکھیں۔ میں نے ایسے بھی خاندان دیکھے ہیں جن میں نوجوان بچیوں کے ساتھ ماں اور باپ شراب پینے کی وجہ سے الگ ہو گئے۔ ان بچیوں کا رشتہ نہیں آ رہا ہے اس لیے کہ باپ کی غلط راہ روی معاشرے میں اس کو بدنام کیے ہوئے۔ اس بچی کا بیچاری کا کیا قصور تھا، لیکن باپ کے نشاور ہونے کی بنیاد پر اس بچی کے رشتے کو کوئی لینے تیار نہیں ہے۔ اس قسم کے حالات ہمارے درمیان چل رہے ہیں، اور آپ سمجھیے اگر ایک مرتبہ یہ رشتے لینے دینے کے سلسلے میں لوگ رک گئے تو معاشرہ چوپٹ ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح عام کرنے کی تلقین فرمائی ہے کہ جب عمر ہو جائے نکاح کرو۔ اگر خاندانوں میں اس طرح لڑکیوں اور لڑکوں کے لینے دینے کے سلسلے میں رکاوٹ آئے گی تو پھر دوسری چیز عام ہوگی جو نکاح کے اپوزٹ ہے۔ اللہ حفاظت فرماوے ہماری۔ نتیجے بڑے سنگین ہیں اور احوال بہت ہی زیادہ ابتر ہیں۔ ان پر قابو پانے کے لیے ہم مسلمانوں کو آپس میں اس قسم کے موضوعات کے اوپر چرچا کرنا ہوگا۔ ہمارا نوجوان بہے جا رہا ہے، اس کی ظاہری درونی بیرونی ساری صلاحیتیں ختم ہو جا رہی ہیں، اور آپ کو معلوم ہے اگر وہ شراب ایسی ہے کہ جو انسان کے ہیلتھ کو پیش نظر رکھ کر نہیں بنائی جاتی۔ ویسے ایک بات یاد رکھیے، ہر شراب انسان کے ڈھانچے کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے، مگر بعض شرابیں وہ ہوتی ہیں جو بہت دبے پاؤں انسان کی ہلاکت لاتی، اور بعض چیزیں وہ ہیں ان میں ڈال دی جاتی ہے تو انسان کا پورا پیٹ کا نظام یکسر خراب ہو جاتا ہے، سڑ جاتا ہے اندر۔ انہیں اس سے کیا لینا دینا کہ آپ کے لیے اعلیٰ کوالٹی کی چیز استعمال کریں یا ادنا درجے کی چیز۔ چنانچہ یہ جو برادران وطن ہیں ان کے اندر ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے کہ جو لوگ جوانی میں ہی چل بستے ہیں، چونکہ وہ شراب پیتے ہیں جو پیٹ کو سلگا دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہماری صحت بھی اس سے متاثر ہو رہی ہے، اور نوجوانوں کی تندرستی اگر متاثر ہوئی تو وہ معاشرہ تندرست نہیں رہ سکتا جس کے نوجوانوں میں بیماری ہو اور ان کے اندر ضعف آ گیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو سمجھ عطا فرماوے۔ مجھے تو اپنی اتنی مختصر سی بات کے اندر مسلمانوں کو یہی اپیل کرنی ہے کہ مومن حضرات اس بات کی طرف دھیان دے کہ ہمارے معاشرے کے اندر منشیات کا وجود تو نہیں ہو رہا ہے۔ یہاں نوجوانوں کی ایک تعداد ہے، ان کو میں ایک اور بات بھی ساتھ میں کہوں گا کہ نشاور چیزوں کے ساتھ ایک اور چیز ہمارے یہاں اپنے پاؤں پسار رہی ہے، وہ ہے جوا، میسر۔ ہمارے پیٹ میں جانے والی غذا کو بگاڑنے کے لیے بھی بہت کوششیں ہو رہی ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ مسلمان کا اپنے رب سے رشتہ تب تک مضبوط قائم ہے جب تک پیٹ میں جانے والی غذا صحیح ہے۔ اگر ایک مرتبہ پیٹ میں جانے والی غذا بگاڑ دی گئی تو پھر سرزد ہونے والے اعمال بھی اچھے نہیں ہو سکتے۔ روایتوں کے اندر یہ چیز آتی ہے، ملا علی قاری فرماتے ہیں کما دخل خرج، آپ کے پیٹ میں جیسا گیا ویسے ہی اعمال سرزد ہوں گے۔ اگر حرام رزق گیا ہے تو پھر ہاتھ پیر اور آنکھ اور کان سے اور زبان سے کوئی اچھی چیزیں سرزد ہو اس کی امید چھوڑ دو، چونکہ وہ اندر جانے والا کیڑا انسان کو کاٹتا ہے اور وہ ہمیشہ برے جذبات ابھارتا ہے۔ تو ہماری روزی خراب کرنے کے لیے بھی باقاعدہ کوشش ہو رہی ہے، ایسے ایسے سورسز لائے جا رہے ہیں جس کی طرف جوان لب رہے ہیں، اور ان کو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ بہت مختصر سی محنت کے اندر بہت لاٹ آف رزق ہم کو مل رہا ہے، لیکن یہ اللہ کی ناراضگی والا رزق ہے، تو وہ آپ کے پیٹ کو اور وجود کو ٹھنڈک نہیں بخش سکتا۔ یہ آپ کی رہی سہی برکتوں پر جھاڑو مار کر لے جا سکتا ہے، آپ کے گھر کے اندر اضافہ نہیں کر سکتا۔ جیسے سود ہے، انٹرسٹ ہے، ہمارے مسلمانوں کو اس میں بھی پھانسا جا رہا ہے۔
چنانچہ سامنے سے کال آتے ہیں کہ آپ کو اگر قرض چاہیے ہے تو ہماری بینک دینے کے لیے تیار ہے. میں پوچھتا ہوں آج تک تو لوگ جب مانگا جاتا تھا تب بھاگتے تھے, آخر اتنی ہمدردی ہم سے کیوں ہو گئی کہ آپ سامنے سے کال کر کے ہم کو کہہ رہے ہیں؟ پوری دنیا میں ایک پری پلان جو ہے نظام چلایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو قرض میں پھانس دو. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ ابھی تو غلام باندیوں کا زمانہ نہیں, اس زمانے میں غلام باندی ہوا کرتے تھے. جب فتح ہوتی تھی تو ان کے مردوں کو غلام بنایا جاتا تھا اور خواتین کو باندیاں بنایا جاتا تھا. آج کل وہ دور نہیں ہے, مگر آج کے غلام دیکھنا ہو تو مقروضوں کو دیکھ لو, وہ باقاعدہ غلام جیسا بن جاتا ہے. اور ایسے احوال سامنے آتے ہیں کہ زبان لڑکھڑاتی ہے ان کو کہتے ہوئے. میں نے بعض ایسے مقدموں میں کام کیا ہے جس کے اندر یہ صورتحال سامنے آئی کہ مرد مقروض ہو گیا بہت زیادہ اور سود پر سود چڑھنے لگا, تو سامنے قرض دینے والے کی طرف سے یہ پرپوزل آیا کہ تم اپنی بیوی کو ہمارے یہاں بھیجو تو اتنا قرض معاف. یہ کسی سے سن کر نہیں کہہ رہا ہوں, ڈائریکٹ بعض مقدمے میں انوالو ہوا. اس کے اندر کی جو صورتحال سامنے آئی, انہوں نے سنایا کہ ہمارا گھر اتنا تہس نہس ہو گیا کہ ہماری عزت بھی سلامت نہیں رہی. جیسے اس زمانے میں باندیوں کو استعمال کیا جاتا تھا اس طرح گھر کی, اور یہاں تک ریلا نہیں رکتا, بیوی سے جب وہ سیر ہو جاتا ہے تو اب کہتا ہے تیری بیٹی کو بھیج. اللہ اکبر, کیا ضرورت تھی ہم کو سودی لون لینے کی, جس کے بارے میں اللہ نے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ سود اور انٹرسٹ جس گھر کے اندر گھسا اس کے پورے سنسار جیون کو میں تہس نہس کر کے رکھ دوں گا, تمہاری ساری خوشیوں کو آگ لگ جائے گی. سودی نظام کی طرف ہرگز نہ بڑھیے. آج تو صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ مسلمان نوجوان کو اگر ہم یہ کہیں کہ انٹرسٹ والی لون کے بغیر دھندا کرو تو اس کے گلے سے نیچے نہیں اترتی. ہم تجارت میں فروغ کر ہی نہیں سکتے جب اتنی بڑی اماؤنٹ جو ہے سود کی لون سے ہم نہ لیں. میں آپ کو کہتا ہوں اگر ان کی طرف سے یہ ہم کو پلایا جا رہا ہے کہ سودی لون کے بغیر تجارتی ترقی نہیں ہے, اس سے زیادہ زور کے ساتھ ہمارے رب نے بار بار قرآن کریم میں کہا ہے کہ سود آیا اس جگہ میں رہا سہا مال بھی ختم کر دوں گا. اس کو محاق کہا جاتا ہے. اس گر کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے. وقتی طور پر سود اور انٹرسٹ والا پیسہ آپ کو بہت بھلا لگے گا کہ مجھ کو عین ضرورت تھی 5 لاکھ کی, تب 10 لاکھ مل گئے مجھ کو, لیکن یاد رکھو یہ 10 لاکھ جو ہے آپ کے گھر میں رکھے ہوئے 5 لاکھ کو بھی لے کر چلے جائیں. اللہ نے فرمایا ہے یمحق اللہ الربا, اللہ مٹا کر رہے گا اس چیز کو جس کے اندر سود گھس آیا ہو. تو ہمارا حلال کمائی والا مال بھی ایک مرتبہ جھاڑو مار کر یہ انٹرسٹ لے جا سکتا ہے. اور دیکھا گیا ہے ایسے ایگزامپلز ہمارے درمیان موجود ہیں, ایسے نمونے موجود ہیں جن کا معاشی نظام گھر کا بہت اچھا چل رہا تھا, لیکن نئی جنریشن جب سے سود میں گھری ان کی پیڑھیوں کی تجارت ختم ہو گئی, پیڑھیوں کی تجارت ختم ہو گئی. پچھلے دنوں میں مالیگاؤں گیا تھا, ہمارے بعض دوستوں نے بتایا کہ یہاں ایک بہت متمول تونگر مالدار جو ہے برادری رہتی تھی جن کی نسلوں سے پیڑھی چلی آ رہی تھی, مگر یہ جنریشن نئی جو ہے اس نے سودی لون کے ذریعے سے معاملہ شروع کیا, ان کے سارے گھر بک گئے, فیکٹری بک گئی, اور آج وہ زکوٰۃ لینے والے روڈ پر آ گئے, زکوٰۃ لے رہے ہیں اور روڈ پر آ گئے. کل تک دیتے تھے اور اتنی مقدار میں بانٹتے تھے کہ نہ پوچھئے بات. ہمارے رب نے بہت صحیح کہا ہے, سود جہاں آیا, انٹرسٹ جہاں آیا, اس جگہ محاق آنا ہے, یعنی میں مٹا کر رہوں گا ان چیزوں کو. تو ہمیں سمجھ لینے کی ضرورت ہے ہمارا رب جس پر ناراض وہ روزی کبھی بھی ہمارے لیے ترقی کا باعث نہیں بن سکتی. میرے بھائیوں, ملا جو ہے علامہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ قرآن کریم میں سود اور انٹرسٹ ایک ایسا گناہ ہے, کفار کو جو سزائیں سنائی گئی ہے ایگزیکٹ وہی سزا سود لینے والوں کو سنائی گئی. انہوں نے پھر آیت کریمہ پیش کی, چند آیتوں کے ذریعے سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ کفر پر جو سزا وہی سزا ایگزیکٹ سود کے اوپر شمار کروائی گئی ہے. ایک سزا کافروں کی ہے ہمیشہ کی جہنم, خالدین فیہا. آپ دیکھ لیجئے قرآن کریم میں اس بارے میں سود خوروں کے لیے یہی آیت ہے کہ وہ جہنم میں رہیں گے اور سدا رہیں گے.
اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، تمہارے اندر ایمانی شان ہے تو جو سود لینا ہے ختم کرو، ورنہ تمہارے اندر ایمانی شان موجود نہیں ہے۔ بہت ساری آیتیں ایسی ہیں، انہوں نے 5 آیتیں ایسی دکھائی ہیں جن سب کے اندر کفر پر جو سزا، وہی سزا انٹرسٹ کھانے کے اوپر ہے۔ میں مسلمانوں سے کہوں گا اللہ کے واسطے اس سے پرہیز کیجئے، چٹنی روٹی کھا کر 2 لقمے کم کھائیے، لیکن سودی رزق کو اپنے پیٹ میں نہ جانے دیجئے۔ سودی رزق کھانے کی وجہ سے انسان اپنے رب سے کٹ جاتا ہے، ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، نماز بھی سر سے اوپر نہیں چڑھتی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک بات ارشاد فرمائی، ایک انسان بازار میں سے کپڑا خریدتا ہے 10 درہم کا، اس زمانے میں جو چاندی کا سکہ چلتا تھا اسے درہم کہتے ہیں، 10 درہم کا ایک کپڑا خریدتا ہے، اس میں 1 درہم حرام کا ہے اور 9 درہم حلال کے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کپڑا اس کے بدن پر جب تک رہے گا اللہ اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ مشکات شریف میں روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کپڑا خریدتا ہے 10 درہم میں، 1 درہم حرام کا، 9 درہم حلال کے، جب تک یہ ایسا خریدا ہوا کپڑا اس کے بدن پر رہے گا اللہ اس کی ایک نماز قبول نہیں فرمائے گا۔ یوں بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنی بات فرما رہے ہیں، لیکن روایت کے آخر میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت بیان کرنے کے بعد اپنی دونوں انگلیاں دونوں کانوں میں ٹھونس لی اور فرمایا میرے کان بہرے ہو جائیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ ارشاد نہ سنا ہو۔ یعنی اتنا کانفیڈنس کہ آپ سے ہی میں نے سنا ہے، گویا زبان رسالت سے یہ بات نکل چکی ہے کہ جب تک، اب آپ اندازہ لگائیے 1 درہم جس کپڑے میں حرام کا ہو، باقی میجورٹی اور اکثریت تو 9 درہم جو ہے وہ حلال کی تھی، تو جن کا رزق کا 50% یا اس سے زیادہ یا کل رزق اگر حرام کا ہے تو پھر ان لوگوں کی نماز روزے کا کیا؟ میرے بھائیوں، مومنوں کو کھڑے ڈھانچے بے روح کر دینے والی یہ چیز ہے۔ اس لیے کہنے کو مومن رہے گا، درون میں اتنا کھوکھلا کہ اللہ کے یہاں کچھ عمل چلتا ہی نہیں۔ اور یہ کسی بزرگ ولی نے نہیں فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ خود اپنی زبان رسالت سے ارشاد فرمایا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہمارے پیٹ میں اس طرح کی سود والی، انٹرسٹ والی غذا جانے سے خود کو بچائیں، اپنی اولاد کو بچائیں۔ روایتوں کی روشنی میں یہاں تک کہا جا سکتا ہے کہ انسان اپنی معصوم اولاد کو بھی اگر یہ رزق کھلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا کانٹیکٹ بھی اپنے آپ سے کٹ کر دیتے ہیں۔ یہ بڑے ہو کر اپنے رب سے جڑ نہیں سکتے۔ آج بہت سے ماں باپ پریشان ہیں اپنی اولاد سے۔ آپ کسی بزرگ کے پاس جا کر بیٹھیں، وہاں جو ملنے والے ہیں ان میں اکثریت دعا کے لیے آنے والی ان لوگوں کی ہے کہ حضرت ہماری اولاد ہمارے کہے میں نہیں ہے، دعا فرما دیجئے۔ ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے۔ ہم دعا بھی کرواتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، ان کو برائیوں سے روکتے بھی ہیں، لیکن ایک وہ کام نہیں کرتے جہاں کے سورس سے یہ اولاد بری ہو رہی ہے۔ ان کے پیٹ میں جانے والی غذا حلال کی پہنچے، اس کا اہتمام کرو۔ آٹومیٹک یہ اولاد آپ کی فرما بردار بنے گی، چونکہ اچھا جائے گا تو اچھا ہی نکلے گا انشاءاللہ۔ پھر اس بچے کے اچھے اعمال کے پیچھے نئی محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ان کے پیٹ میں جانے والی غذا حلال کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جو بھی اعمال صادر ہوں گے انشاءاللہ اچھائی کی کروائیں گے۔ ورنہ میرے بھائیوں، ہم اصل میں بہت لائٹلی لیتے ہیں اس چیز کو کہ چلو 1-2 تھوڑے لقمے ایسے ہی لگا لیے تو کیا، نہیں، یہ بہت برا اثر رکھنے والی چیز ہے۔ آج جوا بہت عام ہے۔ گزشتہ ہفتے میں جمعہ کو وہاں مہوا کاٹھیاواڑ تھا، تو وہاں جمعہ سے پہلے مجھ کو وہاں کے علماء نے کہا کہ اس پر بیان کرو کہ ہمارے مسلمان نوجوان جوئے اور سٹے کے اندر بہت بڑھ رہے ہیں۔ چنانچہ مختلف کیسینوں کے اندر جا کر یا موبائل کے اوپر اس قسم کی جوئے اور سٹے والی گیمیں آ رہی ہے، ان کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا پیسہ ڈال کر بہت کچھ کما لیں گے سٹے کے اندر۔ مسلمان بہہ رہے ہیں، پراپرٹیاں بک رہی ہے اور ہمارا معاشی نظام درہم برہم ہو رہا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو لبھانے کے لیے یہ میسر اور جوا یہ بھی عام کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھو، جوئے میں ملنے والا مال جو ہے وہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہم نے جوا حرام کر دیا ہے۔ میں نے شروع میں جو آیت کریمہ آپ کو پڑھ سنائی،
اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ اللہ نے شراب بھی حرام کر دی ہے اور جوا بھی حرام کر دیا ہے. اب بتائیے جوئے میں آپ نے 100 روپے لگائے اور لاکھ روپے آئے تو یہ اوپر والی ساری رقم آپ کے 100 والی رقم سے ہٹ کر باقی ساری رقم آپ کے لیے حرام ہے. آپ خود بھی نہیں کھا سکتے, کسی کو کھلا بھی نہیں سکتے, اور یہ اگر کسی نے کھائی یا کھلائی تو جس پیٹ میں گئی اس پیٹ کے اندر کھانا خرابی لاوے گی. اس لیے اللہ کے واسطے آپ کسی اسکیم میں جوائنٹ ہو رہے ہوں یا تو پھر کسی گیم کے اندر بڑھ رہے ہوں اور بہت مختصر سی محنت میں بڑے پیسے سٹے کے اندر آتے دکھائی دے رہے ہوں, اللہ کے واسطے اس میں تب تک نہ کودو جب تک کسی صاحب علم سے اس کی تصویب نہ کروا لو کہ یہ درست بھی ہے یا نہیں, صحیح روزی ہے بھی یا نہیں. ورنہ میرے بھائیوں کوئی پوچھنے نہیں آوے گا آپ کو کہ آپ نے کیسی روزی کھائی, مگر اس سے سرزد ہونے والے اعمال خود پکار کر بولیں گے کہ گیا برا تھا اندر, جو اندر لقمہ گیا تھا وہ صحیح نہیں تھا. بہت ڈرنے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے. ہم لوگوں نے جتنا لائٹلی لیا ہے اس چیز کو اس سے کہیں زیادہ معاملہ سنگین ہے. میں ایک قصہ آپ کو سناتا ہوں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے بڑے اپنے پیٹ میں جانے والے لقموں کے تعلق سے کتنے ایلٹ رہا کرتے تھے. مشکات شریف میں روایت موجود ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کی راویہ ہیں, اپنے ابو کا قصہ بیان کرتی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا. اس زمانے میں غلام جو ہے وہ جو کچھ کماتے تھے آقا کو لا کر دیتے تھے اور آقا پھر اپنی طرف سے اس کے کھانے پینے وغیرہ سارا انتظام کرتا تھا. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے والد حضرت ابو بکر کا ایک غلام تھا, وہ کچھ بھی لا کر دیتا, میرے والد پوچھتے کہ کہاں سے لایا, کس طرح سے, اور پھر حلال سورس ہوتا تو اس کو استعمال کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابو بکر کے اس غلام نے کوئی چیز لا کر دی میرے والد کو. اتفاق سے حضرت ابو بکر پتہ نہیں پوچھنا بھول گئے اور انہوں نے وہ چیز فوراً کھا لی. غلام کو تعجب ہوا, اس نے پوچھا حضرت یہ کیا ماجرا ہے, ہر مرتبہ تو جب بھی میں کوئی چیز کھانے پینے کی لاتا ہوں آپ پوچھتے ہیں, آج آپ نے دریافت ہی نہیں کیا, پوچھا ہی نہیں. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا چل میں نے نہیں پوچھا تو اب بتا دے کہاں سے لایا. تو اس نے کہا کہ حضرت میں نے زمانے جاہلیت میں یہ جیوتشی پنا کیا تھا, کسی کا بھوشیہ اور فیوچر بتانا جو جیوتشی پنا ہے وہ کیا تھا, مجھے آتا بھی نہیں تھا, اس کی اجرت لینی باقی تھی, تو آج وہ مجھ کو ملی اور آپ نے کھا لی. بس پھر تو کیا تھا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے برداشت کر سکتے تھے, پیٹ میں لقمہ چلا گیا. مشکات شریف میں حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے خود کہ میرے والد کو دیکھا گیا, انہوں نے اپنے منہ میں انگلی ڈالی اور قے کرنا, وامٹ کرنا شروع کیا. بہت محنت کر کے کافی وامٹ کی اور تب جا کے جو ہے سکون کی سانس لی انہوں نے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی قصہ لکھا ہے, اس میں آگے یہ بھی ہے کہ اپنے پیٹ میں جتنا کچھ کھایا تھا بس بھر نکال دیا باہر, اور اس کے بعد حضرت ابو بکر نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اللہ میری طاقت میں جتنا تھا اتنا تو میں نے نکال دیا, جو خون بن کر میری رگوں میں بہنے لگا اس کا تو مالک. میں اور آپ کیا سمجھ سکتے ہیں اس چیز سے, چونکہ ایسے ہی غذا سے جو خون کا قطرہ بنا ہوگا وہ ہمیشہ برائی کی طرف ہی لے جاوے گا. حالانکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بھول سے کھا لیا تھا, اور انسان بھولنے کے اندر جو ہے معذور رہتا ہے, لیکن بڑوں کی نگاہیں اتنی زیادہ تھی کہ اللہ کیسے میں نے کھا لیا, اور اس کے ذریعے سے جو خون بنے گا اس سے جو برے جذبات تیار ہوں گے, برائیوں کے جذبات تیار ہوں گے, اللہ تو مالک ہے مجھ کو بچانا. کیا ہم لوگ اس کا آدھا درجہ یا 10واں حصہ بھی اپنے کھانے پینے کے تعلق سے الرٹ ہیں؟ آج تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آسانی سے بہت بڑا بینیفٹ ہم کو مل جائے, چاہے وہ اللہ کی ناراضگی والا راستہ ہو. ایک مرتبہ ہم کو مال ملنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا ارشاد ہے, آئندہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ انسان یہ نہیں دیکھے گا کہ مال حلال طریقے سے آیا یا حرام طریقے سے, بس اس کے پیش نظر یہ رہے گا کہ مال آنا چاہیے. کتنی سچی حدیث آپ نے 1400 سال پہلے ارشاد فرما دی, جبکہ صحابہ ایک لقمہ اپنے پیٹ میں حرام کا اتارنے کے لیے تیار نہیں تھے. شاید ان کو اس وقت سمجھ میں بھی نہ آیا ہو,
کہ ایسا کیسے ہوگا کہ مسلمان بے تحاشا مال کھائے گا حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر. مگر آج ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بہت سچ. آج واقعی مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ انہیں حلال حرام کی پرواہ نہیں ہے، بس مال آنا چاہیے. ایک مرتبہ ہمارے گھر کی لگزوریس لائف جو ہے حیات ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اس حوالے سے بھی بہت زیادہ چوکنا فرمایا. ہمارے رزق کو پری پلان خراب کیا جا رہا ہے. آپ کی تجارت بہت زیادہ پھیلے نہیں تو چلے گا، لیکن کم کھا کر حلال کھاؤ. مشتبہ اور حرام روزیوں سے جہاں تک بچ سکو بچو، ورنہ یہ اولاد ہمارے ہاتھ میں بھی نہیں رہے گی. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. ماں باپ اپنی اولاد کو جو آج کھو چکے ہیں یا کھو رہے ہیں، اس کی ایک بنیاد پیٹ میں ڈالی جانے والی غذا بھی ہے. پھر اگر ہم مگر کے آنسو روتے ہیں تو پھر ہم ہی اپنے پاؤں پر کلاڑا مارے ہوئے ہیں. نہیں کھلانا چاہیے تھا اپنی اولاد کو ایسی غذا جس سے ان کے دلوں کے اندر ماں باپ کی نافرمانی کے جذبات تیار ہوتے. ہم نے ہی اپنے بچوں کو خراب کیا. اس لیے میرے بھائیوں، اگر اس قسم کی بری روزی میں اگر ہمارا کوئی بھائی مبتلا ہے تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس کی ذہن سازی کریں کہ یہ آنے والا مال یوں بڑا میٹھا لگے گا، لیکن رب کی ناراضگی کے راستے سے آنے والا مال کبھی انسان کے جی کو ٹھنڈک نہیں دے سکتا. برائیوں کے ہی جذبات جو ہے اپنے اندر پیدا کرتا ہے. اس کے برخلاف اگر حلال روزی کا کوئی اہتمام کرتا ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کی روشنی سے انسان کے وجود کو نہیں، گھر کو نہیں، بستی کو نورانیت والا بنا دیتا. ایسے گھروں میں کوئی شخص پریشان حال جا کر بیٹھ بھی جائے گا نا تو اس کا جی ٹھنڈا ہو جائے گا. چونکہ ساری جگہوں کے اوپر بڑے اہتمام سے حلال روزی ہی آتی ہے. کم آتی ہے لیکن ایک مرتبہ رب کی رضامندی والی روزی آتی ہے. جوئے سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، اور اس طرح کے دوسرے جو برے سورسز ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. میرے بھائیوں، ہمیں ان فتنوں کو سمجھنے کی ضرورت پڑے گی جو ہم مسلمانوں کے ایمان کو، اسلام کو خراب کرنے کے لیے ہمارے درمیان بہائے جا رہے ہیں. اگر ہم فتنوں کو پہچانیں گے نہیں، بھانپیں گے نہیں تو اس کا ڈیفنس کیسے کر سکیں گے؟ آپ اگر بصیرت کے ساتھ اور دماغی اور دلی روشنی کے ساتھ نظر ڈالیں گے اور اہل علم سے اپنی روزیوں کے سلسلے میں دریافت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ بچ پائیں گے. دیکھو، ہر اسکیم آنے والی کوئی حلال نہیں ہوتی. بہت ساری اسکیمیں یوں کہنے کو حلال ہے لیکن اندر میں ایسی شرطیں چھپی ہوئی ہوتی ہے جو سودے کو فاسد کر دیتی. اب میں تو یہی سمجھوں گا کہ بھائی فلاں نے کہا کہ حلال ہے، ہم نے فتویٰ حاصل کر لیا ہے تو ہم لوگ اس کو کھا رہے ہیں. آپ اعتماد مت کیجئے ڈائریکٹ اس اسکیم کے بارے میں. آپ کو جن پر اعتماد ہو ایسے علماء سے ملیے اور کہیے کہ مجھے اس میں انویسٹ کرنے کی اجازت ہے یا نہیں. اگر وہ کہیں دائرے شرع کے اندر تو آپ جو ہے انویسٹ کیجئے، ورنہ وہی تجارت اچھی ہے جو دائرے اسلام میں رہ کر کی جاتی ہے. حلال روزی مختصر لیکن انسان کے وجود کو ٹھنڈا کرنے والی، اور حرام روزی لوٹو لیکن اس کے باوجود وہ انسان کی خانہ خرابی دنیا میں بھی کرتی ہے، آخرت میں بھی کرتی ہے، خود کو بھی بگاڑتی ہے، اولاد کو اور نسلوں کو بگاڑ کے رکھ دیتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، بڑی اپیل ہے، فتنوں کو پہچانیے. ہمارے نوجوان پوچھے بغیر، یا مجھے معاف کریں، اب تو گوگل اور اے آئی کے اوپر فتوے پوچھے جانے لگے ہیں. اس ناہنجار کو کیا پتا کہ کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے. ہم اپنے جسم کے تعلق سے تو کبھی اے آئی کے اوپر ہماری کینسر کی دوائی نہیں ڈھونڈتے. کیوں؟ مجھے معلوم ہے کہ وہ جس میں روح نہیں ہے وہ میرے جسم کی بھلائی کو بھلا کہاں پہچان سکتا ہے. لیکن ہمارے ایمان کے لیے ہم فتویٰ اس سے پوچھیں گے. اگر اس سے دوائی پوچھی اور دوائی گڑبڑ نکلی تو زیادہ سے زیادہ میرا ڈھانچہ خراب ہوگا، جسم خراب ہوگا. لیکن شرعی مسئلہ پوچھا اور گڑبڑایا تو روح و ایمان خراب ہو جائے گا. لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے جسم کے تعلق سے جتنے بیدار مغز ہیں اس کے آدھے بھی ہمارے ایمان کے تعلق سے بیدار مغز نہیں. حالانکہ ہمارا ایمان ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی بدل نہیں. ساتوں کائنات کے اندر سب سے زیادہ قیمتی اگر کوئی نعمت اللہ کی ہو سکتی ہے تو وہ ایمان ہے. کیوں اتنا زیادہ لاپرواہی والا اور لاابالی پن والا ہم لوگ معاملہ کر رہے ہیں ہمارے ایمان کے ساتھ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو سمجھ عطا فرماوے. میرے بھائیوں، خلاصہ یہی نکلا، میرا ایمان سب سے بڑی چیز. لوگوں کی نگاہیں میرے مال سے زیادہ میرے ایمان کو لوٹنے کی طرف ہے،
اور ایسے چکنے چپڑے انداز میں میرے سامنے چیزیں لائی جا رہی ہے کہ میں اس کے فتنے کو بھانپ بھی نہیں سکتا. میرے سامنے حلال لبادہ ہی آتا ہے لیکن اس کے پیچھے ایک باطل چھپا ہوا رہتا ہے, ایک حرام چیز چھپی ہوئی رہتی ہے. تو جب تک آپ اس کو قرآن حدیث پر کسی صاحب علم کی معرفت پیش نہیں کرواویں گے اس وقت تک اندر کی اس خرابی کا پتہ نہیں چلے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو سمجھ عطا فرماوے, اور اس سلسلے میں جو فتن آ رہے ہیں ہم کو, ہماری اولاد اور نسل کو خوب الرٹ بننے کی توفیق عطا فرماوے. نشاور چیزوں سے ہمارے معاشرے کو اللہ تعالیٰ پاک صاف فرماوے, اور آج تک جو مسلمان اس کو استعمال کر چکے ہیں اس کی نحوستوں سے آئندہ ہم سب کی پوری حفاظت فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ.